बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CIA चीफ कल भारत की दुर्गत बनाने के बाद आज पाकिस्तान आकर क्या गुजारिशात कर रहे हैं। भारत के हवाले से, चीन के हवाले से और तालिबान के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल्स आपको देंगे, फिर आपको ईरान के हवाले से एक अहम खबर देंगे, फिर आपको बताएंगे कि भारत किस तरह से दुनिया में मजाक बन गया है। अगर भारत की जगह कोई और मुल्क होता तो डूब कर मर जाता, किसी को मुंह ना दिखा सकता। फिर आपको बताएंगे कि चीन पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर जो गठजोड़ बना रहे हैं और ये इत्तेहाद कितना मजबूत होता जा रहा है। इस हवाले से हमारे पास चंद खबरें हैं और भारत पूरी दुनिया को वार्न कर रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहा है। कैसे भारत मगरिब को डराने की और उकसाने की कोशिश कर रहा है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तालिबान ने अपनी नई हुकूमत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हलफ बर्दारी की तकरीब 11 सितंबर यानी 9/11 को रखी है और ये अमेरिका के मुंह पर जोर का तमाचा है कि यहीं से तुमने हमारे खिलाफ एक गेम का आगाज़ किया था और आज इसी दिन 9/11 को ठीक 20 साल बाद हमने इस गेम को फतह कर लिया है और आज हम हलफ उठा रहे हैं पहले से ज़्यादा मजबूत होकर। अमेरिका असल में तालिबान को पहले से ज़्यादा मजबूत करके गया है, क्योंकि पहले उन्हें कुछ पता नहीं था। अब वो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार फोर्स बन गए हैं। 20 साल की मुसलसल जंग का तजुर्बा, और सिर्फ अमेरिका से नहीं, दुनिया की हर ताकत से जंग का तजुर्बा। ऐसे तजुर्बों के लिए दुनिया एक्सरसाइजेस करती है, लेकिन एक्सरसाइजेस से आपको कभी भी वो तजुर्बात हासिल नहीं हो सकते जो जंग से होते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय फ़ौज पर क्यों फोकियत हासिल है? क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। एक तो वो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसके अलावा वो दुनिया में मुख्तलिफ मिशंस पर जाते रहते हैं, और फिर उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनकी स्ट्रेटजी। भारतीय फ़ौज तो लड़ती नहीं है, सिर्फ तैनात होती है, मुसलमानों पर जुल्म करती है कश्मीर के। लड़ता तो भारत का मीडिया है। तो इस वक्त तालिबान दुनिया की सबसे तजुर्बाकार फ़ौज बन चुके हैं, क्योंकि उनका दुनिया की हर बड़ी ताकत के साथ लड़ने का तजुर्बा है। तो रूस के अखबार TRT वर्ल्ड ने दावा किया है कि अफगान तालिबान 9/11 को हलफ उठा रहे हैं। अब आते हैं अगली खबर पर। हमने आपको कल बताया था कि CIA के चीफ भारत गए हैं और कैसे उनके आगे मुतालबात की लिस्ट रखी है। 2 मोर का मुतालबा किया है जो वो अपने इत्तेहादियों से करते हैं, और कैसे करते हैं ये भी आपको बताया था। तो भारत की दुर्गत बनाने के बाद आज वो पाकिस्तान आए थे। भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था और कर भी चुका था, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से कोई वफ्द आ जाता है, और आ भी जाए तो पाकिस्तान से होकर जाता है, जबकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के राब्ते हैं। CIA के चीफ ने कई खुफिया दौरे भी किए हैं और कई अनाउंस दौरे भी किए हैं, और पिछले दिनों उनका एक खुफिया दौरा अनाउंस भी हो गया था जब इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। उस CIA चीफ से जिससे मिलने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग अमेरिका को कोई भी मुतालबा मान लिया करते थे और उसके दफ्तर के बाहर बैठकर इंतज़ार किया करते थे। एनीवेज, CIA के चीफ ने पाकिस्तान से कुछ गुजारिशात की। कभी डू मोर कहा जाता था, अब गुजारिश की। सबसे पहली ये गुजारिश कि तालिबान से बात करें कि ये जिन लोगों को हुकूमत में लेकर आए हैं वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। ख़ास तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके सर पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा था और फिर $1 करोड़ का इनाम कर दिया कि अगर कोई बताएगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी कहाँ है तो उसे $1 करोड़ मिलेंगे। आज वो सिराजुद्दीन हक्कानी मंजर आम पर आ गया है और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला का हलफ उठाने जा रहा है। तो ये अमेरिका की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। और एक और बात, इससे अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहा है, क्योंकि जो स्केचेस अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के बनाए थे वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसी तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो तस्वीरें अमेरिका लेकर फिरता था वो भी जब मंजर आम पर आए तो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो दुनिया में एक और डिबेट शुरू हो गई है कि इसका मतलब कि अमेरिका सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए ये काम करता है। फिर तो ओसामा वाला ड्रामा और एबटाबाद वाला ऑपरेशन भी जाली होगा। ये भी एक सीरियस बहस छिड़ चुकी है, लेकिन इस पर अभी बात नहीं कर रहे। बात हो रही है अमेरिका की गुजारिश की
کہ یہ لوگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، تو پاکستان نے کہا کہ ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمارا ان معاملات میں بولنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری فارن پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کریں۔ ہاں، اتنی گارنٹی ہم نے ان سے لی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پھر CIA کے چیف نے اگلی گزارش یہ کی کہ آپ بھارت کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا نرم کریں اور ان سے تعلقات بہتر کریں۔ یہ اصل میں بھارت نے ہی امریکہ سے کہا کہ ہماری سفارش کریں۔ ٹھوس اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پاکستان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تو آپ ہماری پاکستان سے دوستی کریں اور ہماری مدد کریں۔ پاکستان نے اس سفارش پر کہا کہ نہیں، جب تک کشمیر کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں تو ہماری اطلاعات کے مطابق کنفرم ہے، اور تیسری گزارش جو کی گئی وہ اوریا مقبول کا دعویٰ ہے کہ CIA چیف نے کہا کہ آپ چین کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ کا کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرواتے ہیں، آپ کو سینٹرل ایشیا تک رسائی بھی دیتے ہیں اور آپ کی اکانومی بھی صحیح کر دیتے ہیں، بس آپ چین کو چھوڑ دیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے اور چین کے دونوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کا بھارت کے علاوہ کوئی دشمن نہیں ہے، سب دوست ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ پاکستانی ایئر فورس پر پنجشیر میں سٹرائکس کر کے طالبان کو جنگ جتانے کے بھارت کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے تھے، اس پر بھارت کا پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے، لیکن ایران ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ آج ایران کے سابق صدر احمدی نژاد نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پنجشیر میں پاکستانی فوج نے کارروائی کر کے طالبان کو یہ جنگ جتائی ہے، اور یہ واقعی میں اس بات کو سچ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ امراللہ صالح نے کہا ہے اور احمد مسعود نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو ساری جنگ میں اپنی ہار کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے رہے ہیں۔ 2 بار تو انہوں نے اپنے آرمی چیف کو بدلا کہ ان کی وجہ سے ہم جنگ ہار رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کو بھی مرید الزام ٹھہرایا، اور روس نے کہا کہ افغانیوں کی عادت ہے کہ اپنی ہار کا ملبہ انہوں نے کسی نہ کسی پر ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کو سب سے زیادہ سوٹیبل پاکستان لگتا ہے۔ لیکن ایران ان کی باتوں کو سچ مان کر بوکھلا گیا ہے کہ پاکستان نے ہی ایسا کیا ہے، اور احمدی نژاد نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، ہم افغانستان میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ایران اپنی اوقات سے زیادہ بول رہا ہے۔ اگر پاکستان نے افغانستان میں مداخلت کی بھی ہے تو پاکستان کے سٹیکس ہیں افغانستان میں، پاکستان کو پورا رائٹ ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے وہ سٹرائکس کرے، تاکہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پر پڑتا ہے، اور پھر سے پنجشیر میں آ کر بھارتی ٹھکانے نہ بن جائیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ اور ایران جو دوسرے ممالک میں مداخلت کرتا ہے، کیا پاکستان اس میں کبھی بولا ہے؟ پاکستان کی حیثیت ایران سے کئی زیادہ ہے، اور ایران یہ بھی بول رہا ہے کہ کئی بار پاکستان اسے بچا چکا ہے۔ خاص طور پر عمران خان اور جنرل باجوہ کے احسانات تو ایران کو بھولنے ہی نہیں چاہیے۔ جو آپ کو بچاتا رہا ہے، آپ اسے ہی کہہ رہے ہیں کہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آج بھی اسرائیل کے آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ ہم ایران پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی آپ نے پاکستان کی طرف دیکھنا ہے، بھارت کی طرف تو آپ نے نہیں دیکھنا۔ پھر انہی الزامات کے حوالے سے چین بھارتی میڈیا کو گلوبل جوک کہہ رہا ہے۔ چین کہہ رہا ہے کہ 27 فروری کو بھی پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے گرائے تھے تو بھارت شرمندہ نہیں ہوا تھا، بھارت نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے بھی ایک طیارہ گرایا ہے، اور پھر بھارت نے معافی بھی نہیں مانگی تھی اس جھوٹی خبر پر۔ اور تو اور ابھی نندن کو بھی بھارت میں ایوارڈ سے نوازا گیا، تو ایسے ملک سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں جن کا میڈیا تو چھوڑیں، ان کا وزیر اعظم، آرمی چیف، ہر بندہ جھوٹ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر روسی اخبار TRT ورلڈ نے بھی لکھا کہ ویسے تو بھارتی میڈیا ایسے بلنڈرز کرتا رہتا ہے، لیکن ویڈیو گیمز چلا کر کہنا کہ یہ دیکھیں لائیو فوٹیج کیسے پاکستانی طیارے پنجشیر پر بمباری کر رہے ہیں، یہ کر کے بھارتی میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے۔ پھر بھارت دنیا سے کہہ رہا ہے کہ اب چین اور پاکستان مل کر افغانستان کو ساتھ ملا کر نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، دنیا کو انہیں روکنا ہوگا، دنیا اس سب کو اتنا ایزی نہ لے اور اتنی آسانی سے ہار نہ مانے، اور پاکستان اور چین صرف طالبان کو ہی نہیں، روس، ایران اور ترکی کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور تمام وسط ایشیائی ریاستوں کو بھی۔ طاقت اب مغرب سے نکل کر یہاں آ رہی ہے،
اور مغرب کو اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ چین نے پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان طالبان پر تنقید کی بجائے انہیں ساتھ لے کر چلیں، اور امریکہ افغانستان کو تباہ کر کے گیا ہے، لہٰذا تنقید کی بجائے ان کی مدد کریں، اور چین نے افغانستان کے لیے $31 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے بھی افغانستان کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی اشیاء تیار کی ہیں، جن میں غذا اور ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، اور پاکستان 3 C-130 طیارے بھر کر افغانستان بھیج رہا ہے، جو افغانستان کے مختلف صوبوں میں اتر کر وہاں امدادی سامان فراہم کریں گے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔